4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَمَا أُنزِلَ، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا من قبلک آپ علیہ السلام سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ ذرا اس کے آیت کے سیکوینس پہ غور کریں تو ہم کیسے کرتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل ہوتا ہے، لیکن آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بما انزل الیک، جو آپ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، یہاں سے یہ حال کی طرف اشارہ مل رہا ہے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اور پھر من قبل کا جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، اب یہ ماضی کی طرف اشارہ ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت تو مستقبل میں ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ترتیب یہاں پر کیوں بدلی گئی ہے؟ اس وجہ سے کہ قرآن آنے سے پہلے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آتی رہی ہیں، بہت سارے علوم ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، سب کچھ ہے، مگر اب اسی بات کو قبول کیا جائے گا جو قرآن میں ہے، اور اب ہم ہر بات کو جو ہے وہ سیرت کی نظر سے دیکھیں گے۔ جو بات ہمیں قرآن اور سیرت کے مطابق لگے گی اسے قبول کیا جائے گا، اور جو اس کے مطابق نہیں ہوگی اب وہ قابل قبول نہیں ہے، گویا کہ اس میں پچھلے تمام علوم کی جو ہے وہ ایک طرح سے ریجیکشن آ جاتی ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کے اوپر بڑی مضبوط دلیل ہے۔ آیت مبارکہ کے اوپر اگر غور کریں تو کہا گیا ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو آپ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوا، یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ علیہ السلام کے بعد نازل ہوگا اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کیا فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب صرف آخرت کا آنا باقی رہ گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت یہ اس طرح سے نزدیک ہیں جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے، اب اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ آیت مبارکہ میں یوقنون کا لفظ آیا ہے جو کہ یقینا سے ہے، یا، کاف اور نون۔ اب اس کے صرف 3 حروف بنتے ہیں، ہم اردو میں یقین بولتے ہیں، اور یہاں پہ یوقنون آیا ہے، کتنا لمبا کر دیا گیا اس لفظ کو، اور کتنے زائد الفاظ اس کے اندر آگے ہیں، گویا کہ آخرت کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں سے بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے مذہب میں آخرت کی بہت اہمیت ہے، آخرت کے عقیدے کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جو تصور دیتے ہیں، ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، مرنے کے بعد ہی جنت ملے گی، حشر بھی مرنے کے بعد ہی قائم ہوگا، لہٰذا جو کچھ بھی ہے وہ فائنلی کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ لیکن ہم باقی کتابوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے تورات یا انجیل ہے، ان میں تحریفات کر دی گئی ہیں، اس میں صرف اس دنیا کی بات کی جاتی ہے، آخرت کی بات نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو مذاہب موجود ہیں وہ بھی سب اسی دنیا کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات نہیں کرتے، جبکہ اسلام میں اصل عقیدہ جو ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ بلکہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی جو ہے یہ بھی دراصل میں آخرت ہی سے متعلق ہے، تو اگر ہم آخرت کو نکال دیں گے تو پھر باقی پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔